اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شرک کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر بہت ساری جگہوں پر شرک کے بارے میں ذکر ہے، اور اسی کے بارے میں سب پیغمبر آئے، انہوں نے منع کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اس میں یہ سورہ دہر کی میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے تلاوت کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک کی ہے۔ سورہ ملک میں بھی اسی طرح سے ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ اللہ کی ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے رب تعالیٰ۔ الذی خلق الموت والحیات، جس ذات نے پیدا فرمائی موت اور حیات، یعنی موت اور زندگی کو، حیات کو۔ اللہ جی خلق الموت، جس نے پیدا کی، تخلیق کی موت اور حیات اور زندگی کو بھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے اچھے عملوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ تو زبردست بخشنے والا اور زبردست اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ تو یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد یہی تھا، یہ کہ اس کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا اس کو امتحان کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ دار میں بھی ایسے ہی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا آیا نہیں، هل اتى على الانسان، کیا نہیں آیا انسان پر، حين ایک وقت، من الدهر زمانے میں، لم يكن شيئا مذکورا، کہ وہ کچھ چیز نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، تاکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو تخلیق کیا، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، نبتلیہ، تاکہ اس کو آزمائیں، نبتلیہ، تاکہ اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر اس کو سماعت بھی دے دی اور بصیرت بھی دے دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو ہدایت بھی دے دی راستے کی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اگر وہ شکر گزار ہو یا کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا سَعِيرًا، بے شک اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کی، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، سلاسل، زنجیریں بڑی بڑی، وَأَغْلَالًا، طوق، وَسَعِيرًا، اور دیکھتی آگ۔ تو یہ تو ہو گئی ہے، رب تعالیٰ نے وما خلق، سورہ ذاریات میں بھی آ جاتا ہے، سورہ ذاریات میں بھی اسی طرح کا ذکر آ رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ ہے، اس میں شرک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی، یعنی رب تعالیٰ نے ہر باقی جو ہے خرابیوں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن یہ سورہ نساء کی 47 صورت ہے، 47ویں آیت ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف فرمائے گا، ان یشرک، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، بہی، ان یشرک بہی، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، فیغفر، اور معافی دے دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو بھی چاہے، لمن یشاء، جس کو چاہے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ سے شرک کرے، فقد افترا اسما عظیما، فقد افترا اسما عظیما، اس نے ایک بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ تو شرک ایک ایسا جرم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا، مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے
جو مانگنے کی چیزیں ہیں وہ مخلوق سے مانگی جائیں تو پھر یہ بڑا شرک ہے، اور اسی طرح کفر ہے۔ اس حالت میں جو مار گیا بندہ تو اس کا حساب نہیں ہونا ہے، یعنی اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہوں سب بکھیر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی تو باہر دیکھنے سے نظر آ رہی ہے کہ آسمان و زمینوں کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، چرند پرند آسمان و زمین اور دنیا جو بھی اس میں موجود ہے ساری اللہ کی مخلوق ہے، کسی اور نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ تو جب اللہ نے سب چیزیں بنائی ہیں تو ہمیں بھی اللہ نے تخلیق فرمایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو ہم اس کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اس سے بڑا جرم نہیں ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر اس حالت میں شرک اور کفر کی حالت میں انسان مر گیا تو اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں بھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت 185 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، یعنی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں لوگ میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں تو سنتا ہوں کہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں سنتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس اس کو چاہیے کہ میرے حکم پر مانے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور پھر مجھ پر ایمان بھی لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو ہدایت کے لیے یہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں تو ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سنتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی، پس اس کو چاہیے کہ میرے حکم مانے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور پھر مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت ہے۔ تو یہ بھی ہو گئی، اور آپ کو سامنے اور دوسری بیان بھی کر دی۔ تو اس کے علاوہ اس میں اور بھی ہیں مختلف جگہ پہ یہ اللہ کی کبریائی کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، ان اللہ، یعنی یہ سورہ نساء کی ہے، ان اللہ 47 نمبر، ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ان یشرک، کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے بھئی کوئی بھی، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ سب چیزوں کو بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے، من یشرک باللہ، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما، بس اس نے فقد افترا، اس نے اسم باندھا گناہ، اسما عظیما، بہت بڑا گناہ کیا۔ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ لقمان میں بھی اپنی بتا دی، اس میں یہ سورہ لقمان میں بھی رب تعالیٰ نے فرما دیا، خلق السماوات والارض، تخلیق کیا ہم نے آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو، والقا فی الارض رواسیا، اور زمین پر پہاڑ بھی رکھ دیے، ان تمید بکم، بس فیہا، تم پر ان تمید بکم، تمہارے لیے ہلنا، وسع فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار، وانزلنا من السماء، اور پھر اتارا آسمان سے پانی، فانبتنا فیہا من کل زوج، اور پھر ہم نے اگایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فانبتنا، ہم نے اگایا، فیہا، اس میں من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے، خوبصورت عمدہ قسم کے، یہ ہر طرح کے پھل، ھذا خلق اللہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ
تخلیق ہے میری، ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بس دکھاؤ مجھے، ارونی مجھے دکھاؤ، ما خلق الذین من دونہ، کسی نے کوئی اور چیز میں کائنات میں تخلیق کی ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو گمراہی میں، سری گمراہی میں ہے، بڑی گمراہی میں ہے۔ تو یہ ہے، یہ تو رب تعالیٰ کو، یہ رب تعالیٰ نے اپنی کبریائی کے نشان سارے بتا دیے۔ تو پھر اس کے علاوہ، پھر اس کے بعد بھی جو آدمی اللہ سے بغاوت کرے گا تو پھر یہ ایک اور جگہ بھی آیا، یہ 58 نمبر آیت ہے، 58 نمبر سورت ہے، سورہ مومن کی، سورہ مومن 40 نمبر ہے سورت، اس کی 58 نمبر میں آیت میں ہے، فقال ربکم ادعونی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا، فقال فرمایا ربکم ادعونی، میرے رب نے فرما دیا مجھے پکارو، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، پس وہ جہنم میں داخل ہوں گے، سیدخلون عن قریب داخل ہو جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ مجھے، فقال ربکم ادعونی، رب فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، ان الذین یستکبرون، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، یعنی رب تعالیٰ کی عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ داخل ہوں گے جہنم میں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی کو شریک بنانا، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ مخلوق کو خالق کے برابر بنا دینا، یعنی جو حاجتیں اللہ سے مانگنی ہے وہ مخلوق سے مانگے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی یہاں دنیا میں، ہر جو بھی مخلوق ہے وہ مخلوق ہے، وہ عاجز مخلوق ہے، تو اس کے اختیار میں کوئی نہیں۔ تو سورہ یاسین میں بھی آتا ہے 23ویں سپارے میں، یعنی ومالی اللہ عبد اللہ، اور مجھے کیا ہو گیا کہ نہ پوجا کروں، نہ عبادت کروں اپنے رب کی، ومالی اللہ عبد اللہ فطرنی، جس نے مجھے تخلیق کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا بھی ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ خلق ومالی اللہ عبد اللہ، اور کیا ہو گیا مجھے، لا عبد اللہ، کہ نہ پوجا کروں، عبادت کروں اللہ کی، فطرنی، جس نے مجھے تخلیق کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا بھی ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں بنا لوں اللہ کے علاوہ معبود، ان یردن الرحمن، اگر اللہ چاہے، بضر، میرے لیے کوئی تکلیف، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی کوئی سفارش، لا تغنی، نہ کام آئے گی، عنی، میرے بارے میں، شفاعتہم، ان کی کوئی بات بھی، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، تو اس وقت میں سری گمراہی میں ہوں گا۔ کیا انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں صحیح گمراہی میں ہو گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں اپنے رب پر ایمان لایا، اور پھر سب سن لو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رب تعالیٰ نے اپنی کلام اللہ میں، یعنی سب اپنی اس میں کتاب میں فرما دی کہ انسان کو تخلیق کیا گیا، وما خلقت الجن، یہ یعنی اس میں ہے، سورہ ذاریات ہے، 55 نمبر سورت آیت ہے اس کی، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، رب تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، لیعبدون، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم رزق، نہیں میں ان سے مانگتا کوئی رزق، وما ارید، اور نہیں چاہتا میں، ان یطعمون، کہ مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو هو الرزاق، رازق ہے، ذو القوۃ المتین، اور بہت طاقت والا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں
یہ سورہ ملک میں بھی آ گیا، سورہ کیا نام ہے، سورہ ملک میں بھی یہ بات آ گئی، اور سورہ اس میں بھی آ گئی، دوسری میں بھی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، تو اللہ سے ناراضگی سے ڈرنا چاہیے کہ یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی معافی نامہ نہیں ہے۔ اگر شرک کی حالت میں آدمی مر گیا تو اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کتنے ہی اچھے اعمال ہوں اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کیونکہ ایک ظاہر ہے بھائی، یہ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بننا اور اس حالت میں مر جانا تو انسان کا اس سے بری بات موت کوئی نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور توفیق دے ہدایت کی۔ وما علینا البلاغ۔